بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس قرآن.com کے سلسلہ وار پروگرام عشرہ ذی الحج اور ہماری زندگی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کی سعادت مل رہی ہے۔ ہم اپنی اس گفتگو میں بنیادی طور پر اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ان 10 دنوں کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانی چاہیے۔ تو آج کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف دل کا بنانا کافی نہیں، ظاہر بنانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عام لوگوں کی زبان سے یہ بات بہت زیادہ کثرت سے سننے کو ملتی ہے۔ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز پر عمل کریں یا شریعت کے اس کام کی اتباع کریں یا شریعت کے اس حکم کو پورا کریں، تو وہ جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا دل صاف ہے۔ تو آج ہم ذرا اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کی روشنی میں ہم اس چیز کو دیکھیں کہ شریعت کا ہمیں کیا حکم ہے۔ آپ دیکھیے، ایک مسلمان پر، عاقل بالغ مرد اور عورت پر دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ان لوگوں کے دن میں جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ آیا ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو پسند ہے یا وہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے تو ہر نماز میں صرف ایک مرتبہ ہی نہیں بلکہ ہر رکعت میں مسلمان سے یہ الفاظ دہرائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے کہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کی شکل و صورت اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں جیسے اعمال اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں اس راستے پر چلنا چاہتا ہوں جن پر اللہ محبوب اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس راستے پر چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس دعا کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر کہ وہ اپنی چال چلن کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے طور اطوار کے اندر اور گفتار اور کردار کے اندر ان لوگوں کی پیروی کرے، ان لوگوں کے راستے پر چلے جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، تو پھر سورہ فاتحہ میں بار بار یہ دعا کرنے کا آخر کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ سورہ جاثیہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت عطا فرما دی ہے، آپ اس شریعت کے پیچھے چلیں اور کافروں کے، گمراہ لوگوں کے اور اللہ کا جن لوگوں پر غضب ہوا ہے ان لوگوں کے راستے پر مت چلیے۔ اب یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے امت کو درس دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کس راستے پر چلتے ہیں، وہ ان کی زندگی کس طرح کی ہے، اس کے مطابق جب آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ اللہ کے محبوب اور مقرب بنیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ان لوگوں کی اتباع مت کیجئے، ان لوگوں کی بات مت مانیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یعنی ایک مسلمان کو باقاعدہ قرآن میں بار بار اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے راستے پر چلیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور جو اللہ کی بات مان کر چلتے ہیں ہم ان کی مان کر چلیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو یہ درس دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مواقع پر جب آپ سے کوئی سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب اس انداز سے دیا کہ جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو یہ کام اسی طرح کرو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرو۔
اسی طرح ایک موقع پر صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہم ساری ساری رات عبادت کریں گے، ہم سال بھر روزے رکھیں گے، بعض نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جاگتا بھی ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ میں تو اس طرح کرتا ہوں۔ اور ایک امتی کی شان یہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو اسی طرح بنا لے، بس جس طرح اس کے پیغمبر نے اس کو بتایا، جس طرح صحابہ تھے، جس طرح حضور تھے، جس طرح حضور اور صحابہ کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، بس وہ بھی اسی طرح بن جائے۔ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی قالب میں، اسی سانچے میں ڈھالیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، ایمان اور اسلام میں فرق یہی ہے کہ ایمان دل کا عمل ہوتا ہے۔ ایک مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دل سے اس بات کا عقیدہ رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور جو بھی ایمانیات ہیں، ضروریات دین ہیں، اس کا دل سے عقیدہ رکھتا ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس بات کا زبان سے اظہار کرنا یہ اسلام ہے۔ آپ کے جسم سے جو اس عقیدے کا اظہار ہوتا ہے یہ اسلام کہلاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، کہ جو ظاہری اعمال ہیں اس کو حضور نے اسلام فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی جب دیہاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعض دیہاتی آئے اور وہ اسلام لانے کے بعد اب جتانے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، ہم آپ پر ایمان لائیں، تو قرآن نے ان سے کہا قل لا تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہیں کہو کہ ہم ایمان لائیں بلکہ یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ یعنی ظاہر سے تم نے اسلام قبول کیا ہے، در حقیقت دل سے تم مومن نہیں ہو۔ تو جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح اسلام لانا بھی فرض اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دل کے اندر ایمان رکھتا ہو لیکن زبان سے وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، تو دنیا کے اندر اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ مسلمانوں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اسلام نے اعتبار ظاہر کا کیا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اس چیز کی یعنی بہت کثرت کے ساتھ قرآن اور حدیث کے اندر اس چیز پر تنبیہ کی گئی ہے مختلف انداز سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں مدینہ کے لوگ 2 دن انہوں نے خاص کیے ہوئے تھے سال میں، جس میں وہ کھیلا کرتے تھے، تفریح کرتے تھے، اس کے اندر گویا ان کی ایک عید ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں دنوں کو منسوخ کر کے فرمایا کہ مسلمان ہیں تو ہم مسلمانوں کے عید کے دن یہ 2 دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو کتنا ان سے بچایا، اور نیک لوگوں کی اتباع میں آپ کتنا آگے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ قربانی کی سنت کو دیکھ لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو نیک لوگوں کی آپ اس طرح اتباع کرتے تھے، اور برے لوگوں کی شباہت اور تشبہ اختیار کرنے سے آپ اس قدر بچا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، فلاں وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، تطلع بین قرنی الشیطان، اور اس وقت چونکہ کافر لوگوں کی عادت ہے کہ وہ سجدہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح غروب کے وقت بھی یہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور کفار اس وقت سجدہ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان اس وقت کوئی سجدہ نہ کرے، کوئی مسلمان اس وقت نماز نہ پڑھے۔ آپ دیکھیں نماز جیسی اہم عبادت جو اسلام کا بنیادی ستون ہے، اس کی ادائیگی سے منع کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ آج جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس میں غیروں کی نقالی ہے یا کفار کے ساتھ مشابہت ہے، یا یہ کفار کا طرز عمل ہے، ان کا اسلوب ہے، ان کا وتیرہ ہے، ان کی خاصیت ہے، تو وہ آگے سے جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا دل صاف ہے، میرے دل میں ایمان ہے، میں مسلمان ہوں، یہ اگر میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ یعنی افسوس اور المیہ یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی تشریح میں، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو اپنا گیٹ اپ، اپنی شکل و صورت، اپنا ظاہر جس قوم کی طرح بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن انہی میں اٹھائے گا۔ اور یہ ایک حدیث نہیں، اس طرح اس مفہوم کی کئی روایات اور کئی احادیث مختلف کتب حدیث میں موجود ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔
تو ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارا انجام بہتر ہو، موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، لیکن ہمارے اعمال یوں نہیں ہیں۔ آپ حج کی عبادت کو دیکھ لیجئے، یعنی اگر آپ حج کی عبادت کو پر غور کریں، جو اس عشرے کی خاص عبادت ہے کہ حج اس کے علاوہ کسی اور دن نہیں ہو سکتا، اور دنوں میں نہیں ہو سکتا، تو اس کی ایک ایک عبادت اللہ کے نیک بندوں کی نقالی پر، ان کے ساتھ مشابہت پر مشتمل ہے۔ آپ طواف کو دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں صفا مروہ کے درمیان جو حاجی اور عمرہ کرنے والے دوڑے لگاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو اس لیے دوڑ لگائی تھی کہ ان کو پانی چاہیے تھا، بچے کے لیے پانی نہیں تھا، بچہ رو رہا تھا، تو وہ دوڑ لگاتی ہوئی جاتی تھی، پھر واپس آتی تھی، ان کو تو پانی چاہیے تھا۔ آج جو حاجی جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، یہ سارے کیوں صفا مروہ کے دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑے لگاتے ہیں؟ یہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ حضرت حاجرہ کی نقل اتار رہے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے منی کے اندر ہم جاتے ہیں، شیطان جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ عقل میں آنے والی بات تو نہیں ہے کہ انسان دیوار کو پتھر مارنا شروع کر دے، لیکن کیوں ماری جا رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر شیطان کو دھتکارا تھا، تو ساری امت مسلمہ کے لیے اس بات کو لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ قیامت تک جب بھی حج کرنے جائیں گے تو وہ جمرات کی رمی کریں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ سوائے نقالی کے، مشابہت کے، اور کچھ نہیں۔ اس سے کیا درس دیا جا رہا ہے؟ عشرہ ذی الحج کی اس عبادت سے یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، اور اسلام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے چلے، ان لوگوں کی پیروی کریں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ دیکھیے طواف کے اندر رمل کیا جاتا ہے، یہ حکم ہے کہ آپ اس کے اندر سینہ تان کر چلیں اور یوں چلے جیسے پہلوان چلتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تو اس لیے رمل کیا کرتے تھے اور وہ اس طرح اس انداز سے چلتے تھے تاکہ کافروں کو اپنی قوت دکھائیں کہ ہم کمزور نہیں ہوئے۔ کافروں نے یہ کہا تھا کہ ان کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا اور یہ کمزور ہو گئے اور ابھی یہ ان میں طاقت نہیں ہے۔ حضور نے تو اس لیے پہلوانی کے انداز میں وہاں چلنے کا طریقہ اختیار فرمایا تھا، لیکن آج تک امت کو اس بات کا حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی اور کوئی لاجک، کوئی فلسفہ، کوئی منطق، کوئی سبب، کوئی علت اس کا سوائے اس کے نہیں کہ ایک مسلمان کو ان تمام عبادات کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی عبادت کو آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اور بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے مینڈھا بھیج دیا اور آپ نے وہ مینڈھا ذبح کر دیا۔ آج تک ہم قربانی کر رہے ہیں، تو یہ قربانی کی سنت سوائے اس کے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نقل اتار رہے ہیں۔ حضور نے یہی فرمایا نا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یعنی انہوں نے اسی طرح کیا تھا تو آپ بھی اس طرح کر لیں۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں، یا ظاہر میرا جیسا بھی ہو میرا دل صاف ہونا چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ فتشبہوا بالکرام، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر خود اس طرح نہیں بن سکتے حقیقت میں، تو کم از کم ان کی مشابہت تو اختیار کر سکتے ہیں۔ فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم ان التشبہ بالکرام فلاح۔ آپ اگر مشابہت بھی اختیار کر لیں گے، اس کے ذریعے بھی آپ کامیابی اختیار کر جائیں گے۔ تعصی الہ، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الانام بدیع، یعنی ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، عشق رسول کے ہم مدعی ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، اور میں پکا مسلم ہوں، پکا مومن ہوں، اور میں پکا عاشق رسول ہوں۔ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ اظہار زبان سے تو محبت کا کرتے ہیں اور پھر ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری یہ محبت سچی ہوتی، خالص ہوتی، تو تم ان کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی بات مانتا ہے، وہ اس کا مطیع ہوتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے اور پھر وہ کام ایسے کرے جو اس کو ناراض کرنے والے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یعنی یہ بالکل عقل میں آنے والی بات نہیں. ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور کام ہمارے وہ ہیں جو دوسروں کی نقالی کرنے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال, کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی شکل و صورت اور ان جیسا لباس اختیار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسی شکل و صورت اور شباہت اور ان جیسا لباس اختیار کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو مرد ہیں وہ عورتیں بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اور جو عورتیں ہیں وہ مرد بننا چاہتی ہیں. مرد سے جب مرد آپ دیکھیں طرح طرح کی حیت, طرح طرح کی شکلیں آپ کو ملے گی نوجوانوں کی. انہوں نے بال ایسے رکھے ہوتے ہیں جیسے کوئی عورت ہو, ان کی شکل و صورت ایسی آپ کو نظر آئے گی جیسے کوئی خاتون ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اور عورتیں آج کل گھروں سے نکل رہی ہیں, ان کو جب حجاب کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں پردہ ہے. جب کسی مرد کو کہا جاتا ہے داڑھی رکھ لیں تو کہتے ہیں دل میں داڑھی ہونی چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے, اور بہت شدت کے ساتھ, اور کئی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی فطرت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو, نوجوان بھائیوں کو, ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذی الحج کا یہ عشرہ, حج کی یہ عبادت, قربانی کی یہ عبادت اس بات کا درس دے رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے مقرب بن جائیں, ہم جنت میں داخل ہو جائیں, ہم کامیاب ہو جائیں, دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کر لیں, تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ تم ان جیسے لوگوں, ان جیسا لباس پہنو, ان جیسی شکل و صورت اختیار کرو, ان جیسے اعمال اختیار کرو, ان جیسے کردار اختیار کرو جو اللہ کو پسند ہے. انبیاء کی سنتوں کو اختیار کریں, کافروں کی سنتوں کو اختیار نہ کریں, صحابہ کی طریقے پر چلیں, کافروں کے طریقے پر نہ چلیں. اولیاء اللہ, علماء دین, بزرگان امت, ان کے راستے پر چلیں, ان کی اتباع کریں, ان کی پیروی کریں. اور جو کافروں سے متاثر ہیں, جو کافر ہیں, جو گمراہ لوگ ہیں, ان کے پیچھے نہ چلیں. یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا, اس کے اندر ایک جو قباحت ہے اس بات میں وہ یہ کہ چونکہ انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا, ہم یہ بات تو کر دیتے ہیں, یہ ہماری زبان پر عام ہے یہ بات کہ فلاں ایسا فلاں ایسا, اور میں چونکہ میرا دل صاف ہے اس لیے میں یہ بھی کر لوں تو ٹھیک ہے, یہ بھی کر لوں تو ٹھیک ہے. یہ باتیں تو ہماری زبانوں پر بالکل عام ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے, اور گناہ نہ سمجھنے کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی, اور اسی طرح انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. حالانکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ علماء نے لکھا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا. اس لیے ہمیں خود بھی اپنی شکل و صورت کو, اپنے اعمال اور کردار کو ایسا بنانا چاہیے جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے. اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کرنی چاہیے, ان کو بھی اس چیز کا درس دینا چاہیے. قرآن کریم میں جو جا بجا انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کے مختلف واقعات ذکر کیے, مختلف انبیاء کے قصص اپنے صحابہ کو سنائے, اس کی کیا حکمت, کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ سوائے اس کے اور کوئی حکمت نہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلیں, ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں. اور اگر ہم ان جیسے بننے کی کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم دوسرے راستے پر چلیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی بہت پہلے فرما دی تھی. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, کہ تم اپنی پہلی امت, اپنے سے پہلی جو تمہاری امتیں, جو اور امتیں گزری ہیں, تم ان کے پیچھے ہی چلتے رہو گے. ایک ایک بالش کے بقدر, ایک ایک گز کے بقدر تم بس انہی کو فالو کرو گے, انہی کے پیچھے چلتے رہو گے. صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارى, کہ کیا مسلمان یہود اور نصارہ والے طریقے اختیار کر لیں گے؟ آپ نے فرمایا فمن, تو اور کس کے طریقے اختیار کریں گے؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. آج کا نوجوان, آج کا مسلمان, آج کی مسلم خاتون ان چیزوں کو بالکل ہم خاطر میں نہیں لاتے کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. آیا ہماری زندگی گزارنے کا جو یہ طریقہ ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت سے متصادم ہے؟ آیا میں جو اس انداز سے ہم اپنی زبان سے بسا اوقات ایسی بات کر دیتے ہیں
کہ جو بظاہر ہمیں بہت ہلکی سی لگتی ہے لیکن وہ بہت بھاری ہوتی ہے، انسان کو جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں پہنچانے والی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس نے کچھ بولا بھی یا نہیں بولا، اور وہ اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، جب صحابہ نے حضور نے فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ سارے معاملات کا آپ کو میں نچوڑ نہ بتاؤں، پھر آپ نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ کیا زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ یعنی زبان بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم زبان سے کوئی جملہ بول دیں گے اور اس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، کہ انسانوں کو، لوگوں کو جہنم میں چہرے کے بل گرانے والا جو کام ہے وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ ہم بہت آسانی کے ساتھ کبھی اسلام کے خلاف کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کر دیتے ہیں، کبھی نیک لوگوں کے بارے میں اپنی زبان سے طرح طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کی اگر آپ دیکھیں، ان عبارات کا، ان آیات کا، ان احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اس لیے یہ عشر ذی الحجہ کا خصوصی درس ہے۔ عشر ذی الحجہ کی ایک ایک عبادت، ایک ایک عمل اس بات کا درس ہے کہ ان لوگوں کی نقالی شروع کر دو جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم صورت تو بنا سکتے ہیں، اگر سیرت ہم نہیں بنا سکے صورت تو بنا سکتے ہیں، شکل و شباہت تو اختیار کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے جن لوگوں کی کثرت میں اضافہ کیا وہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی گفتگو سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ اگر پرسنٹیج دیکھیں، فیصد دیکھیں کہ اس طرح کی بات کرنے والے اتنے فیصد لوگ ہیں، اسلام کے خلاف بات کرنے والے اتنے فیصد لوگ ہیں، تو آپ دیکھیے کہ آپ اس پلڑے میں آتے ہیں یا اس پلڑے میں آتے ہیں۔ اللہ بچائے اگر آپ کا وزن اس پلڑے میں ہو جو اسلام کے خلاف بات کرنے والے ہیں تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ قیامت کے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی حضور کی صف میں اٹھائے جائیں گے، اللہ بچائے اور اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کی صف میں اٹھا دیے جائیں جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی اس ذی الحجہ کے عشرے کا یہ درس ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحبہ نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا کافروں کی تقلید سے منع کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ کافروں کے وہ کام جو ان کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کی وہ حیت، ان کا وہ لباس جو ان کی خاصیت ہو، اور ان کے وہ کام جو ان کی خاصیت ہو، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں نہیں اور قرآن کریم کی ایک آیت میں نہیں، بے شمار آیات میں، بے شمار احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کی اطاعت مت کیجئے جو کافر ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں یہی دعا کرتے ہیں نا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے مراد کافر ہی ہیں کہ یا اللہ ہمیں کافروں کے راستے پر نہ چلا، ہمیں یہود اور نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کافروں کے راستے پر مت چلیے۔ کئی آیات میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی اور کئی احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے اور بہت تاکید کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، بلکہ شریعت کے بہت سارے احکامات اسی لیے وجود میں آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان اعمال کے ذریعے کافروں کی مخالفت کرنا چاہتے تھے۔ آپ جب تشریف لائے مدینہ منورہ، آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ ہوا تو میں اس کے ساتھ ایک روزے کا اور اضافہ کروں گا، یعنی یا میں اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا
اور یا میں 11ویں محرم کا روزہ اس کے ساتھ رکھوں گا تاکہ کافروں کی تقلید اور ان کی مخالفت کسی طرح ہو جائے اور ان کی تقلید سے میں بچ جاؤں. تو اس چیز کی بہت تاکید ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے, مسلمانوں کی اتباع کرنے والا بنائے, انبیاء کی اتباع کرنے والا بنائے, صحابہ کی اتباع کرنے والا بنائے, اپنے نیک بندوں, بزرگان دین, اولیاء اللہ کی اتباع کرنے والا بنائے. کافروں کی, فاسقوں کی, گمراہ لوگوں کی اتباع سے, ان کی شکل و شباہت اختیار کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.